رمضان المبارک کی فضیلت۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی کچھ خاص فضیلتیں یہ ہیں۔ نیکیوں کا موسم۔ اس مہینے میں نوافل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ قرآن کا مہینہ۔ رمضان المبارک قرآن کا گہرا رشتہ ہے۔ اسی مہینے میں لوح محفوظ سے قرآن دنیا والے آسمان پر اتارا گیا۔ دعا کی قبولیت۔ حدیث پاک میں ہے کہ افطار کے وقت روزدار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ گناہوں کی معافی۔ جو شخص ایمان اور سخاوت کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کو شہر المواسات یعنی ہمدردی کا مہینہ کہا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کر صدقہ اور خیرات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ اپنے آس پاس کے غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ صرف خود اچھا کھانا نہ کھائیں بلکہ دوسروں کو بھی کھلائیں، اور ان خاص باتوں کا خاص خیال رکھیں جو ہم اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں۔ 30 غلطیاں جو رمضان المبارک میں نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک ایک مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ یہ مہینہ عبادت، پاکیزگی، روحانیت حاصل کرنے کا اور گناہوں سے توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان نادانی یا غفلت کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں اور جن سے رمضان کا مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان میں ہونے والی عام غلطیوں کو سمجھیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ یہ پاک مہینہ ہمارے لیے مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ تو آئیے ہم اپنے روزے اور عبادات کو مکمل اور مقبول بنانے کے لیے کون سی ہیں وہ 30 غلطیاں جو ہمیں رمضان المبارک میں نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں وہ 30 غلطیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ پہلا، فجر کی اذان کے بعد بھی کھانا جاری رکھنا۔ فجر کی اذان کے بعد سحری ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے روزے کا تعلق فجر کی اذان سے نہیں بلکہ فجر کے وقت سے ہے، اور فجر کا وقت ختم ہو جانے پر سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے برائے کرم اذان کا انتظار نہ کریں اور سحری کا وقت معلومات ضرور کریں۔ دوسرا، زکوٰۃ ادا کرنے میں دیری کرنا۔ زکوٰۃ فرض ہے، اسے دیری سے ادا کرنا گناہ ہے۔ تیسرا، تلاوت قرآن کو چھوڑ دینا یا کم کرنا۔ قرآن عظیم رمضان میں ہی اترا ہے اور رمضان میں اس کی تلاوت کو بہت عظیم عبادت مانا گیا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے بزرگان دین اس مہینے میں دوسری عبادتوں کو کم کر کے قرآن کریم کی تلاوت سب سے زیادہ کرتے تھے۔ چوتھا، سحری جلدی کرنا یا چھوڑ دینا۔ سحری کو آخری وقت تک کرنا سنت ہے۔ سحری نہ کرنے سے روزے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ پانچواں، افطار میں دیری کرنا۔ افطار کو دیر سے کرنا سنت کے خلاف ہے۔ سورج ڈوبتے ہی افطار کر لینا چاہیے۔ چھٹواں، افطار کے بعد یہ دعا نہ پڑھنا۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے
پیاس بجھ گئی، نسیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ ثواب مکمل ہو گیا۔ افطار میں حد سے زیادہ کھانا افطار میں زیادہ کھانا روزے کے مقصد کو ختم کرتا ہے۔ زیادہ کھانے سے سستی آتی ہے۔ 8واں، تراویح کو بوجھ سمجھنا اور جلدی جلدی پڑھنا۔ تراویح اطمینان اور سکون سے پڑھنی چاہیے، جلدی پڑھنے سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ 9واں، تراویح کے دوران بات چیت کرنا۔ تراویح کے وقت امام کے پیچھے بیٹھ کر بات چیت کرنا عبادت کے خلاف ہے، اس سے توجہ اور یکسوئی ختم ہو جاتی ہے۔ 10واں، شب قدر صرف 27ویں رات کو ہی سمجھنا، جبکہ بتایا گیا ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ 11، رات بھر جاگنا اور فجر کی نماز قضا کر دینا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹنا گناہ ہے۔ 12، دن کی دوسری نمازیں بھی چھوڑ دینا۔ رمضان میں فرض نمازیں چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ 13، زکوٰۃ نہ ادا کرنا۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں ضرور ادا کرنی چاہیے۔ 14، زکوٰۃ کی غلط حساب کرنا۔ یہ غلطی عام طور سے ان لوگوں سے ہو جاتی ہے جو زکوٰۃ کے بارے میں ٹھیک سے جانکاری نہیں رکھتے۔ کچھ غلط نہ ہو اسی لیے صحیح مالیت نکال کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ 15، غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ قرآن پاک میں ہے کہ غیبت ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ 16، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا روزے کی روح کے خلاف ہے، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ 17، گالی دینا یا بدتمیزی کرنا۔ روزے میں زبان پر قابو رکھنا لازمی ہے۔ 18، فحش باتوں کا استعمال کرنا۔ اشلیل اور گندی باتوں سے روزے کی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے۔ غپ سپ کرنا۔ غپ سپ اور بیکار کی باتوں میں ٹائم برباد نہیں کرنا چاہیے، جن کا نہ دنیائی کوئی فائدہ اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہو، اس سے روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ 20، میوزک سننا اور اشلیل پروگرام دیکھنا۔ اپنی آنکھوں اور کانوں کو بھی حرام چیزوں سے بچا کر رکھیں۔ کانوں اور آنکھوں سے کوئی حرام چیز جیسے میوزک اور گندے پروگرام داخل نہ ہو، کیونکہ حرام چیزیں روزے کی پاکیزگی کو ختم کر دیتی ہیں۔ 21، غلط کتابیں پڑھنا۔ غلط کتابیں پڑھنا منع ہے۔ 22، غلط ویب سائٹ پر جانا۔ حرام ویب سائٹ پر جانا گناہ ہے۔ 23، فضول خرچی اور کھانے کی بربادی کرنا۔ فضول خرچی کرنے اور شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور کھانے کی بربادی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ 24، دن میں سونا اور رات میں جاگنا۔ دن میں سونا اور رات میں جاگنا روزے کے مقصد کے خلاف ہے۔ 25واں، بیکار کی سوشلائزنگ کرنا۔ رمضان کا وقت عبادات کے لیے ہے، اس کو ادھر ادھر گھوم کر برباد نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ 26، وقت کو کھیل اور منورنجن میں برباد کرنا۔ وقت کا صحیح استعمال روزے کے دوران عبادات میں ہی ہوتا ہے۔ 27واں، غصہ کرنا اور دوسروں پر چلانا۔ روزے کے دوران غصہ کرنا، دوسروں پہ چلانا روزے کی پاکیزگی کو ختم کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اسے نہ بدتمیزی کرنی چاہیے اور نہ ہی شور مچانا چاہیے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے جھگڑا کرے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ 28واں، افطار پارٹیوں میں زیادہ خرچ کرنا۔ دکھاوے کے لیے افطار پارٹیاں کرنا غلط ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو افطار ضرور کرانا چاہیے جس کے پاس افطار اور سحری کے لیے شاید انتظامات نہیں ہو پاتا، تو انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزدار کو افطار کروائے گا اسے روزدار کے برابر ثواب ملے گا،
29واں کھانا پکانے میں عورتوں پر بوجھ ڈالنا۔ گھر کی عورتوں کو ضرورت سے زیادہ کام میں اور جیسا افطار اور سحری کے قسم پکوان میں لگانا غلط ہے، کیونکہ اس سے ان کو نماز اور عبادت کے لیے وقت نہیں مل پاتا۔ 30واں آخری 10 دنوں کو شاپنگ اور عید کی تیاری میں برباد کرنا۔ آخری 10 دن عبادات کے لیے ہیں، اسی لیے اس میں شب قدر رکھی گئی ہے، اور خاص کر عید کا چاند نکلتے ہی لیلۃ الجائزہ انعام کی رات شروع ہو جاتی ہے، جس میں روزے داروں کو پورے مہینے کے نیک کاموں کا انعام ملتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس کو تو بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ کل ملا کر رمضان کا مقصد صرف بھوک پیاس سہنا نہیں، بلکہ اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں نیکیوں کی طرف بڑھو، غلطیوں اور گناہوں سے بچو اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کو حاصل کرو۔